السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں گینگسٹر لو کے ایپیسوڈ نمبر 13 کے ساتھ۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، کائنڈلی میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ماضی 8 سال بعد بھی الماس کو بیت ذرا نہ بدلا تھا۔ اس عرصے میں اکرم شاہانی کو خدا نے ایک بیٹے سکندر اور بیٹی یالے سے نوازا۔ دونوں بے حد خوبصورت بچے تھے۔ دوسری طرف نور بڑی بے رحمی سے خود پر خول چڑھائے قلب العین کی پرورش کر رہی تھی۔ الماس کو بیت کی بدنیتی نے اسے پھر سے موقع دیا تھا جب اکرم شاہانی کسی میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے گئے۔ نہیں جانتے تھے واپسی پر اپنی جان سے پیاری بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ الماس کو بید نے حالے کا ہر جگہ پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا اور موقع دیکھتے ہی اپنے آدمیوں سے ان کے گارڈز کا صفایا کرواتے خود رات کے پہر گھر میں آن گھسا۔ حالے جو بھی سکندر کو سلا رہی تھی کہ اپنے روم کے باہر کھٹکے کی آواز پر چونک گئی، کیونکہ اس وقت گھر میں حالے اور بچوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ حالے نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولتے ایک نظر باہر دیکھا پر کوئی زی روح موجود نہ تھا۔ حالے نے شکر ادا کرتے پیاس کے تحت پانی لانے کو کچن کا رخ کیا تھا کہ اتنی ہی تیزی سے الماس کوبید نے اس کا وجود اپنے شکنجے میں لیا تھا۔ خود کو کسی غیر مرد کے حصار میں محسوس کرتی یالے کانپ اٹھی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنا آپ اس حیوان سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مگر نہ کر سکی۔ خود کو کسی غیر مرد کے حصار میں محسوس کرتی حالے کانپ اٹھی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنا آپ اس حیوان سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مگر نہ کر سکی۔ بہت غرور ہے نا تمہارے شوہر کو، تم پر، اس دولت پر، تمہارے اس حسن پر۔ آج کی رات تمہیں بھرپور خراج بخشے گا تمہارے شوہر کا یہ یار۔ الماس کوبید اسے بالوں سے دبوچتے اڑ رہے تھے، انداز میں نفرت ہی نفرت تھی۔ حالے اس حیوان کا روپ دیکھتی نفی میں سر ہلانے لگی، دل میں خدا سے اپنی عزت کے لیے دعائیں مانگنے لگی مگر کچھ دعائیں مانگنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ الماس کوبید کے شکنجے میں حالے کو اپنا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پاگل بنی، اپنا آپ جھٹپٹا کر اس سے الگ کرنے لگی مگر کہاں ممکن تھا۔ الماس نے اسے زیادہ ہاتھ پیر چلاتے دیکھ ایک زوردار تماچا حالے کے نازک سفید گال پر رسید کیا تھا کہ وہ لہرا کر شیلف کے کونے سے ٹکرا گئی۔ خون ان کی پیشانی سے بہتا فرش کو داغدار کرنے لگا مگر یہاں بھی الماس کوبید نے بس نہ کی تھی۔ وہ یالے کے بے سدھ وجود کو اپنے کندھے پر ڈالے لے جانے لگا جب تیزی سے سکندر روم سے چیختا ہوا باہر آیا۔ چھوڑیں بیڈ انکل میری ماما کو، چھوڑیں، میری ماما کہیں نہیں جائیں گی۔ سکندر کی روئی روئی آنکھیں، التجا کرتا بلکتا وجود الماس کوبید نے بہت نفرت سے دور پھینکا تھا۔ چل نہیں لے کر جاتا تیری ماں کو کہیں، آج تیری ماں کو تیرے سامنے ختم کروں گا بنا کسی روک ٹوک کے۔ الماس کوبید نے حالے کے بے ہوش وجود کو پٹختے اپنی کر نکالنے لگے۔ سکندر کا ننھا سا ذہن اس کے ارادوں سے بے خبر تھا مگر اسے یہ سب برا لگ رہا تھا۔ نیچے گرنے سے اس کی کوہنیاں بری طرح چھل گئی تھیں۔ الماس کوبید نے گن لوڈ کرتے حالے پر تانی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتے، نور بھاگتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام گئی۔ کتنا گرو گے میری محبت کی اتنی بڑی سزا؟ ارے تم تو حیوان سے بھی بدتر ہو، درندے ہو تم، تمہیں اس ننھے سے بچے پر بھی رحم نہیں آیا؟ مجھے برباد کر کے سکون نہیں ملا جو اب ان کی جان کے پیچھے پڑے ہو۔ نور نے اس کا گریبان دبوچتے اس کے منہ پر تماچا رسید کیا تھا کہ یہیں الماس کوبید کی غیرت نے جوش مارا تھا۔ اس نے جھٹکے سے نور کو خود سے الگ کرتے گردن سے دبوچا تھا کہ ان کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں۔ آج تو بھی اپنی بہن کے ساتھ میرے راستے میں آنے کی سزا بھگت۔ الماس کوبید نے جھٹکے سے ان کی قمیض کا دامن پھاڑتے انہیں اپنے شکنجے میں لیا تھا اور اپنی درندگی دکھائی تھی کہ نور کا وجود اس کا یہ کاری وار برداشت نہ کرتے سانسیں ہار گیا۔ اپنی حیوانیت اتارتے الماس کوبید نے ایک نظر دونوں ماں بیٹے کی طرف دیکھا۔ جہاں سکندر نور کی چیخ سنتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا تو حالے اور نور کا وجود بے جان تھا۔ الماس نے تنفر سے گن لوڈ کرتے حالے کے دل پر وار کیا تھا کہ اس کا وجود ایک ہچکی لے کر دنیا کو خیر بات کہہ گیا۔ ساری محبتیں دنیا میں دم توڑ گئی تھی۔ الماس انہیں ویسے ہی چھوڑتا جا چکا تھا۔ اس کے خیال میں سکندر چھوٹا بچہ تھا جو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا اس کا۔ وہ ان 3 جانوں کو اپنے قدموں تلے رونتا جا چکا تھا۔ ہر بار کی طرح اس بار الماس کوبید کی ہار نہیں ہوئی تھی، وہ کامیاب ہوا تھا، جیت اس کی ہوئی تھی۔
सिकंदर को होश आया तो वो भागता माँ के खून से लथपथ वजूद की तरफ दौड़ा, जो बेजान था। मामा उठे, मामा मुझसे बात करें, प्लीज़ उठें, याले अलोन है, उसे डर लगेगा। मामा उठे ना, मैं बाबा को बताऊंगा। आप नहीं सुन रही मामा, उठें। ये सब अच्छा नहीं लग रहा मामा, वो मासूमियत से बोलता अपनी इल्तिजाएं अर्श तक पहुंचा रहा था, मगर इस वक्त कोई न था उन्हें इस कयामत में देखने वाला। सिकंदर ने माँ को होश में ना आते देख बाहर दौड़ लगाई थी, मगर दरवाज़ा लॉक था। उसे समझ न आया कि क्या करे। बेसाख्ता उसकी निगाह दरवाजे के साथ मौजूद खिड़की पर पड़ी, जो हाले ने उसके खेलने के लिए बनवाई थी, क्योंकि अक्सर सिकंदर ऐसे ही छुपता था। वो दौड़कर खिड़की से बाहर निकला था। 8 साल का सिकंदर बेआसरा सा इधर उधर फिर रहा था। चलता चलता वो घर से बाहर निकल आया था, जब एक औरत की निगाह उस पर पड़ी। वो उसकी तरफ बढ़ी कि न जाने किसे तलाश कर रहा था। हिना बेगम ने फौरन उसके पास घुटनों के बल बैठी। क्या बात है बेटा, आप रात के वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो भी अकेले? उन्होंने मतानत से पूछा कि बच्चा है, डर ना जाए। आंटी, बैड अंकल ने मामा को हर्ट कर दिया है, और दूसरी आंटी को भी। मेरी मामा नहीं उठ रही हैं, आप उन्हें उठाएं ना, सिकंदर रोते हुए बोला था। उसकी आवाज़ में शामिल बेबसी ने हिना बेगम का दिल दहला दिया था। वो नन्हा सा बच्चा किस कर्ब से गुजरा था, वो जल्दी से उसका हाथ थामती उसके साथ आई थी। हिना बेगम ने लाउंज में कदम रखते जोरदार चीख मारी थी। जहां नूर का बरहना वजूद था, तो हाले खून में लथपथ इतनी बेरहमी के तन पर कोई कपड़ा भी न छोड़ा था। वो खुद डॉक्टर थी, पर दोनों की हालत देख उनकी रूह कांप गई थी। हिना बेगम ने दोनों की नब्ज चेक की, पर हाले की सांसें तो कब का साथ छोड़ चुकी थी। वो नूर की तरफ आई, जिनकी नब्ज धीमी चल रही थी। उन्होंने फौरन अपने अमले को फ़ोन करते एम्बुलेंस का इंतज़ाम कराया था। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनकी जान बचाना था। उन्होंने सिकंदर को रोता देख अपने आगोश में छुपा लिया। वो मामा मामा करता सिसक रहा था, मगर कोई होता तो सुनता। हिना एक डॉक्टर थी, वो मजबूत औरत थी। पुलिस को कॉल करते उन्होंने सारी बात बताई थी। अकरम शाहानी, जो 2 दिन बाद आने वाले थे, पुलिस की तरफ से आने वाली कॉल पर फ़ोन छूट कर उनके हाथों से गिरा था। वो पागलों की तरह एयरपोर्ट पर दौड़ते जा रहे थे। इमरजेंसी फ़्लाइट से अगले 2 घंटे में वो पाकिस्तान थे। उनकी दुनिया तो कब की लुट गई थी। अकरम शाहानी सीधा हॉस्पिटल आए थे, जहां एक और क़यामत उनका इंतज़ार कर रही थी। हाले की मौत ने अकरम शाहानी को माजूर कर दिया था। वो चीख चीख कर रो रहे थे। अपनी मोहब्बत की बर्बादी पर उनका दर्द दीदनी था। हाले के साथ गुजारा लम्हा लम्हा उनकी आंखों के सामने गर्दिश कर रहा था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। वो दीवार से लगते वहीं बैठते चले गए, जब एक जानी पहचानी आवाज़ कानों में पड़ी। डैड, डैड, मामा कल से मेरी बात नहीं सुन रही, ना वो उठ रही हैं। सिकंदर, मिस हर डैड। वॉइस क्लोज किए बस यूं ही लेटी हैं। उनसे कहें ना सिकंदर से बात करें। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अपने बेटे का रोता चेहरा, इल्तिजाएं उनका दिल मुट्ठी में दबोच गईं। वो सिकंदर को आगोश में भरते खुद भी बच्चों की तरह रो दिए। आंखों में अजियतों की कैचियाँ थी, दिल खून के आंसू रो रहा था। अकरम शाहानी की तो दुनिया लुट गई थी। सिकंदर शाहानी बेमौत मर गया था। उसे इश्क था अपनी माँ से, पर 2 दिन से उसकी मामा ने बात नहीं की थी। सिकंदर ने ये बात जहन पर सवार कर ली थी। छोटी सी उम्र में उसे पैनिक अटैक आने लगे थे। अपने सामने हुए हादसे को जब भी वो याद कर छोटी सी उम्र में उसे पैनिक अटैक आने लगे। अपने सामने हुए हादसे को जब भी वो याद करता, हर बार नए सिरे से खुद को तकलीफ में मुब्तला पाता। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया था। इस हादसे ने सिकंदर शाहानी के अंदर मौजूद बच्चे की मासूमियत का भी कत्ल किया था। सिकंदर वक्त से पहले समझदार हो गया था। वो अपने बाप के सामने कभी नहीं रोता था। उसकी ज़िंदगी अपने लिए मुख्तस हो गई थी। अपनों के साथ हुए इस हादसे ने उसे हैवान बना दिया था। अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, और वो था इंतकाम, सिर्फ इंतकाम। अलमास कुबैत से इंतकाम, शहरीना अलमास उर्फ कल्बुल ऐन से इंतकाम। मौत के बदले मौत, दगा के बदले दगा, वार के बदले वार। इन बीते सालों में सिकंदर शाहानी ने यही सीखा था, जिसे पूरा करना वो बखूबी जानता था। सिकंदर दरवाजे की दस्तक पर माजी से हाल में लौटा था। आंखें लहू रंग हुई थी। वो फार्म हाउस से सीधा
قبرستان گیا تھا اپنی ماں کے ساتھ وقت بتانے، جہاں نئے سرے سے اس نے خود کی ٹوٹی کرچیاں سمیٹتے بمشکل گھر کی راہ لی تھی، اور آتے ہی روم لاک کیے اپنا آپ سگریٹ سے جلایا تھا۔ وہ اپنے درد کو خود تک رکھنا سیکھ چکا تھا، اور خود کو درد دینے والوں کو موت کی نیند سلانے تک کوئی درد اس کی موت نہیں بن سکتا تھا۔ سکندر نے اپنے آرام میں خلل پڑتے دیکھ دھاڑ سے دروازہ کھولتے آنے والے کو دیکھا تھا، جہاں اکرم شاہانی موجود تھے۔ ہو آئے ہو ماں کی قبر سے، کیوں دیتے ہو خود کو اتنی تکلیف؟ اکرم شاہانی نے کڑے ضبط سے کہا تھا، ورنہ حالے کی یادیں انہیں کب چھوڑتی تھیں؟ اس لیے تاکہ اپنی ماں کے ساتھ ہوئی تکلیف کو نہ بھول سکوں، وہ سرد لہجے میں بولا تھا، انداز بے لچک تھا۔ انتقام سے تم جیت نہیں سکتے سکندر، رب انصاف ضرور کرے گا۔ یہ حیوانیت کا چولہ اتار پھینکو ورنہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اکرم شاہانی بڑے ہونے کا فرض نبھاتے اسے تباہی سے روک رہے تھے، ورنہ سکندر جس قدر شدت پسند تھا، اکثر وہ اس کی طرف سے خوفزدہ ہی رہتے تھے۔ میرا انتقام میری زندگی ہے، کوئی اپنی زندگی کیسے چھوڑ سکتا ہے ڈیڈ؟ وہ ان کے کندھے پر رکھے ہاتھ کو ہٹاتے بولا تھا، آواز میں ایک خم تھا، آنکھوں میں قہر تھا، الماس کے بیت کی بربادی کی جھلک تھی۔ سکندر، اس کا کوئی قصور نہیں، بہت مضبوط رشتہ ہے تمہارا، یوں بدلے کی نظر مت کرو اپنے پاکیزہ بندھن کو۔ وہ نرمی سے کہہ رہے تھے، جانتے تھے ٹیڑھی پسلی ہے، زور زبردستی یا سختی اس پر جچ نہیں سکتی۔ قصور تو میرا بھی نہیں تھا، 8 سال کی عمر میں مجھ سے میری ماں چھین لی، میرا وجود اندھیروں میں گم کر دیا، میرا کیا قصور تھا؟ وہ دہاڑا تھا۔ اکرم شاہانی اس کی جنونیت پر گہرا سانس بھر گئے۔ سکندر نے جو ٹھان لی تھی وہ کر کے رہنے والا تھا۔